نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ اونچی آواز پر نبی اور آل نبی پر درود و سلام کریے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب، یہ ہمارے طلباء کے بلانے پر تشریف لائے، اور حضرت قبلہ پیر سید محمود شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اور سید فیاض الحق شاہ صاحب میرے برخوردار ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آج پہلی مرتبہ تقریر میں بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور بارکرامت رکھے۔ مجھے یاد ہے کہ شاہ صاحب ان کے والد فرمایا کرتے تھے، پتہ نہیں مفتی صاحب تساں لائے تو گئے ہو، پتہ نہیں پڑھے گا بھی نہیں پڑھے گا، تو آج وہ بھی ان کی تقریر سن کر بڑے خوش ہوتے ہوں گے۔ اور بھی الحمدللہ میرے ساتھی تشریف فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی اکبر علی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالستار صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، حضرت علامہ مولانا قاری الیاس صاحب اور دیگر بہت سارے مقتدر شخصیات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری انتظامیہ نہیں ہے، اور یہ بھی افسوس ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی نہیں ہیں۔ چلو اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارا کام تھا محفل سجانا، ہم نے وہ سجا لی۔ حضرت مجدد الثانی امام احمد سرہندی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرتبہما، ہر سال ان کی یاد میں ہم یہ محفل سجاتے ہیں ہمارے طلباء کی طرف سے، اس اعتبار اور نظریے سے کہ یہ دونوں بزرگ اس قدر عظیم ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت مجدد صاحب کے تو رقبے بھی انہوں نے چھین لیے، گھر بھی چھین لیے، لیکن کہا نہیں، ہر چیز جائے گی پر یار نہ جائے، ہر شے چلی جائے پر یار نہ جائے۔ پھر یار نے بھی ایسا کرم کیا کہ شرق سے لے کر غرب تک اب انہی کا چرچا ہوتا ہے، انہی کے ذکر کو رب العالمین نے اس قدر بلند فرما دیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بھی ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جب رب العالمین کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ حضور رحمت عالم کا نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتے بلے کا آ جائے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کا بھی خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹے گی، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اگر ہے تو ایسا علم تو پاگل اور مجنون کو بھی حاصل ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک الموت اور شیطان کا علم زیادہ ہے، اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے مصطفیٰ کا علم اس سے بھی کم ہے، تو اس وقت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا اور بتایا، اور یہی مجدد کا کام ہوتا ہے، مدرسے بھی ان
مجدد عرض ثانی بھی اس کمال اس عظمت کا نام ہے کہ انہیں دین اکبری کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ نور اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ کلمہ تو پڑھتے تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ اعلیٰ حضرت نے کہنے لگا کہ بھی میں یہ چھوٹی بات کر رہا ہوں لیکن ہے میری عقل میں جو آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کلمہ گوؤں کے خلاف کیوں لکھا؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، افسوس بھی اسی کا ہوتا ہے اور خطرہ بھی اسی سے ہوتا ہے جو گھر کا بندہ دشمن ہو جائے. وہ گھر کے بندے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن عشق مصطفیٰ نہیں تھا، محبت رسول نہیں تھی. جب گھر کا بندہ اس طرح کی باتیں کرے تو پھر قلم اٹھانا پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر بتا دیا چاہے وہ جتنا بھی قریب کا ہو ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم تو محمد کریم کو دیکھتے ہیں. اب ملفوظات شریف آپ کی پڑھ کر دیکھیں. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ، آپ پہلے حد پر جاتے ہیں تو وہاں پر علماء کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو جو بھی گفتگو سنتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا دل دادا بن جاتا ہے. اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک عالم نے تو کہہ دیا کہ یہ ایسا نور ہے چہرے سے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ان کے چہرے پر نور نازل ہو رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج پر گیا بڑی مشکل سے پہنچے، راستے میں تکلیفیں بھی آئیں، بخار ہمیشہ رہا لیکن کرم نوازیاں بھی ہوتی رہی، حضور غوث پاک کی نگاہ ترتب بھی ہوتی رہی، خود بیان کرتے ہیں. لیکن پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے تو مولوی خلیل احمد امبیٹوی وہاں کے لوگوں کو خرید کر رئیس مکہ گورنر مکہ کے پاس پہنچ چکا تھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو علم غیب نہیں دیا اور جو حضور کو علم عالم غیب کہے وہ کافر ہے. یہ بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب مجھے پتا چلا کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا. فرمایا کہ میں سوچتا تھا کہ اتنی تڑپ کیوں ہے، گھر والے دوسرے جا رہے ہیں لیکن میری طرف اتنی بڑھ کیوں نہیں ہے. فرمایا جب وہاں پر پہنچا تو سید اسماعیل شاہ صاحب دیگر جو اس وقت کے مفتی مکہ تھے حضرت علامہ شاہ صاحب، فرمایا وہ سب مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے. سید علی حسین شاہ صاحب دیگر جتنے بھی وہاں کے عالم دین تھے، مفتی وقت تھے، وہ سب ہے. اور فرمایا کہ مفتی کبیر حضرت علامہ مولانا کبیر العلماء ابو الخیر جو ہے ابو الخیر مرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی میرے ساتھ ملاقات کی، لیکن جو وہاں کے مفتی وقت تھے ان کو گورنر مکہ نے وہ جو ان دیوبندیوں نے لے کر دیا تھا، ایک ان کو کاغذ کے حضور کو علم غیب نہیں اور سوال کیے تھے. فرمایا وہ کاغذ مجھے دے کر کہا مجھے اس کا جواب چاہیے. فرمایا میں نے کہا کہ قلم اور جواب منگوائی. وہ کہہ لگے حضرت اتنی جلدی نہیں چاہیے، ہمیں مفصل جواب چاہیے کیونکہ اس وقت گورنر مکہ کے پاس بات پہنچ چکی ہے، لہذا اس لیے مجھے اس کی تفصیل چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس پر کوئی دن لگیں گے. فرمایا آج کل بدھ ہے، جمعرات کو میں نے بادشاہ گورنر مکہ کو سلانا ہے رات کو. اعلیٰ حضرت فرمایا اتنا ٹائم ہی پڑا. اعلیٰ حضرت نے حضور کے علم غیب پر لکھنا شروع کیا. فرمایا مشکات سے لے کر بخاری تک کون سا مقام ہے جہاں سے یہ ثابت نہ ہوتا ہو کہ اللہ جل جلالہ نے اللہ سبحانہ نے اپنے پیارے محمد کریم کو علم عطا نہ کیا ہو. فرمایا آسمان
یہ کون سا مولوی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کی عمر 70 سال ہے اور میری عمر جو ہے وہ 30-35 سال ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کو ملنے کے لیے نہ جاؤں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہاں پر پہنچا تو حضرت کے گھٹنوں کو میں نے ہاتھ لگایا تو آپ اٹھ نہیں سکتے تھے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے۔ فرمایا اقبلو رجلک، 70 سال کا بابا ہے اور کہتا کیا ہے اقبلو رجلک وجدیک۔ میرا دل چاہتا ہے اے ہندوستان سے آنے والے احمد رضا، میں تیرے پاؤں چوموں، تیرے ہاتھ چوموں۔ فرمایا جب میں نے بیان کرنا شروع کیا حضور کے علوم غیبیہ کو، پہلی فصل میں نے پڑھی قرآن پاک پر کہ قرآن کہتا ہے کہ رب نے مصطفیٰ کریم کو کہیں علم القرآن کہہ کر وعلمہ ما لم تکن تعلم کہہ کر مصطفیٰ کریم کو اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں، علم غیب عطا کیا ہے۔ پھر میں نے حدیثیں پڑھی، فرمایا سن کر کہا اللہ آپ پر رحم کرے، وجوب خمسہ کی بات بھی کر دے کہ کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، یہ بارش کب آئے گی، یہ علوم بھی، علم غیب بھی، یہ بھی بیان کر دے کہ رب العالمین نے اپنے پیارے کو فقط علم غیب نہیں دیا بلکہ وجوب خمسہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور میں نے کہا سوال میں نہیں تھا، سوال میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ لکھ دیں تاکہ دیوبندی خبیثوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو فقط عالم غیب نہیں بلکہ علوم غیبہ بھی، علوم غیوب خمسہ بھی مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی بات بھی، فرمایا بدھ کا دن تھا، ایک ترکی کے عالم تھے، انہوں نے پیغام دیا کہ میں نے ملنا ہے۔ میں نے معذرت کی کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں تو کل آ کر ملنا۔ پھر پیغام آیا کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے ملے بغیر میں جا نہیں سکتا، آپ کا چہرہ مقدس دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نے اجازت دے دی، وہ تشریف لائے، ظہر سے لے کر فرمایا دوپہر اشراق سے لے کر ظہر تک میرے پاس رہے، میں کچھ لکھ نہ سکا۔ جو ہی ظہر کی اذان ہوئی وہ جانے لگے کہ ظہر کے بعد انہوں نے جانا تھا۔ فرمایا میں نے قلم پھر اٹھایا، جمعرات کی رات ساری لکھتا رہا، فرمایا بخار بھی تھا، لیکن یار کی تعریف کے لیے فرمایا آپ فرماتے ہیں اب دولت المکیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 2.5 دن کے اندر مکمل کیا۔ جمعرات کی رات آ گئی، حضرت قبلہ شیخ صالح کمال اس کو پہلے خود پڑھا اور جب ایک جملہ پڑھتے کہتے سبحان اللہ، اب بھی کہتے سبحان اللہ، ایک جملہ پڑھتے کہتے سبحان اللہ۔ ارے یہ مفتی مکہ ہیں، حنفیہ کے امام ہیں اور گورنر کے قریب ہیں، اس لیے گورنر مکہ پاشا عثمان پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا اور نام تھا ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے قریب تھا۔ فرمایا جب میں وہاں پر پہنچا تو یہ لوگ دیامدہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، ان کے لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جب میں نے مقدمہ پڑھا تو میں نے کیا دیکھا، گورنر کا چہرہ خوش ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی تعریف سن کر چہرہ جگمگا رہا ہے۔ فرمایا جب میں نے علوم غیبیہ پر قرآن کی آیات پڑھی، احادیث پڑھی تو کہنے لگا اللہ ہو یوتی، اللہ تو دینا چاہتا ہے اور یہ خبیث روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو مصطفیٰ کو ہر چیز عطا کرنا چاہتا ہے اور یہ خبیث روکنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ وہاں پر تھے، شاہ صالح کمال فرماتے مجھے وہ ٹوکنے لگے تاکہ بات مکمل نہ ہو سکی۔ تو میں نے گورنر کو مخاطب کر کے کہا حضرت آپ کہتے ہیں پڑھیں اور یہ روکتے ہیں۔ فرمایا اکرام اب کوئی نہیں روکے گا آپ کو، آپ پڑھتے رہیں۔ فرمایا جب آدھی کتاب مکمل ہو گئی تو گورنر مکہ کہنے لگے اللہ نے تو مصطفیٰ کو ہر علم عطا کر دیا ہے۔ اب دیوبندیت کا فتنہ جو وہاں پر پھیل رہا تھا، گلی کوچوں میں یہ بات ہوتی تھی علم غیب حضور نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے۔
اب وہ لوگ ان پر تان کرنے لگے کہ تم تو کچھ کہتے تھے، ہوا کچھ ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کتاب کی برکت سے، اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے علماء اس فتنے سے بچ گئے، اور گورنر مکہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اس ہند و پاک میں حضور کے دین، نیا دین نہیں، جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں مجدد ہوتا وہی ہے جو پچھلے مجدد کی تشریح کرتا ہے۔ ان اللہ تعالی لجبعث لہذه الامة من يجدد دینها لها من يجدد لها دینها۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ مجدد یہاں دنیا سے نہیں، یہاں وہ اپنے علم و تقوی سے نہیں، روب اور دبدبے سے نہیں، اپنے شاگردوں سے نہیں، اپنے مریدوں کے کہلانے سے نہیں، ان اللہ مجدد وہ ہوتا ہے جسے رب بناتا ہے۔ جب آس کو کہا میں بھیجتا ہے، اللہ کی تعین اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت اکیلے تھے، یہ سب لوگ تھے، ندوہ انہی کا تھا، دارالعلوم دیوبند انہی کا تھا، قاسم العلوم انہی کا تھا، سہارنپور انہی کا تھا، ارے تھانہ بول انہی کے تھا، صرف بریلی شاہ صاحب، بریلی احمد رضا کا تھا، لیکن غالب یہی رہے، پوری دنیا کے اندر یہی چھائے۔ آج ان کو لوگ مردودیت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو عظمت اور عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہی مجدد کا کارنامہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف ہمیں کام کرنا چاہیے، بس یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب میں یہاں پر آیا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کہتے تھے کہ ابھی جائے گیا، ابھی گیا، ابھی گیا، یہ بس چلا جائے گا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس جیسا ادارہ نہیں ہے، الحمدللہ 250 سے زیادہ طالبات ہیں، اور آپ کی میں توجہ دلانا چاہوں گا، الحمدللہ ہم بندے پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ زیادہ ہوں اور ان میں سے کوئی قابل نہ ہو۔ جہاں جو میرے بچے پڑھا رہے اور پروفیسر صاحب میرے ساتھ تھے، پروفیسر ذوالفقار صاحب، ہم جا رہے تھے شادی پر، تو راستے میں وہ مولانا مدثر صاحب کا مدرسہ تھا، تو میں ان کو ساتھ لے گیا وہاں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کیا بہاریں تھی، اس سے بڑا مدرسہ ہے، اس سے زیادہ طلباء ہے۔ اسی طرح جو بھی ہمارا ساتھی جہاں فارغ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ صرف مسیح اور مولوی بن گیا، نہیں، وہ پڑھانا بھی جانتا ہے، دین کی خدمت کرنا بھی جانتا ہے۔ میرے ساتھ جو ساتھی پڑھا رہے ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں، اور مختلف جگہ پر اور بھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور آپ دوستوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، کیونکہ میں جب یہاں پر آیا تھا تو تنہا تھا، مجھے بہت اچھے دوست ملے، بہت اچھے مشیر ملے، جن نے اچھے مشورے دیے، الحمدللہ ان کے مجموع سے، ان کے تعاون سے، آپ دوستوں کے تعاون سے، ایک اکیلا آدمی 300-400 میل دور سے آیا ہو، کوئی یہاں رشتہ داری نہیں، واقفیت نہیں، یہ سب آپ دوستوں کی محبتیں۔ اب جو معاملات ہیں یہاں کے، آپ کو ذرا بتا دوں، ایک یہاں اس مرتبہ 86,000 روپیہ تقریباً ہمارا بجلی کا بل آیا ہے، اور لکڑیوں کا جو بل ہے وہ 65,000 روپیہ ہے، تو یہ 15-20 دن رہے گی، بس اس کے بعد اور خریدنی پڑے گی۔ آپ دوستوں کی توجہ، آپ اس طرح بھی توجہ دیں دین کی خدمت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم بھی دیتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے کے اندر بھی، ایک مرتبہ پروفیسر صاحب نے وہ حدیث سنائی، مجھے بڑا لطف آیا، یقین کریں، وجدانی کیفیت تھی اور علماء کی شان۔ یہ اعلیٰ حضرت جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں کسی نے یہ کہا کہ حضرت ایک عورت ہر ماہ 11ویں شریف کا ختم دلاتی ہے، ایک ماہ اس نے پورا سامان مدرسے میں بھیج دیا، تو اس کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ 11 گنا عطا کرے۔ فرمایا وہاں تو مسافر جو مصطفیٰ کے مہمان ہیں وہ کھائیں گے،
اور ایک ایک لقمہ نور بن کر قرآن کی تلاوت جب کریں گے تو جب تک وہ لقمہ ان کے پیٹ میں رہے گا وہ تلاوت کرتے رہیں گے، اس دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو اب حکومت نے بل پاس کیا ہے اس پر بھی میں تھوڑی سی جو کہ علماء کا حق بنتا ہے، آپ میں سے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بل ہے کیا۔ دیکھیے یہ بل ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 صنف کے انسان بنائے، 3 صنف، 3 قسم کے، ایک مرد، ایک عورتیں اور ایک ہجڑی، مخنث جن کو آپ کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں۔ جن کو اللہ نے ہجڑا پیدا کیا ہے کوئی اس کو عیب سے بھی ہم نے پیدا کیا کوئی، لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رکھی، 3 چیزوں کی اجازت دی گئی۔ ایک یہ کہ ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا دیتا ہے، اب وہ عورت لکھواتا ہے اپنے آپ کو نادرہ میں جا کر، تو اب عورت ہو گیا۔ اب وہ کسی مرد سے تو یعنی شادی نہیں کر سکتا، مرد تھا نا، عورت لکھوایا ہے تو اس نے کسی عورت سے تو شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہے نا۔ اب وہ شادی کرے گا مرد سے تو مرد کی مرد سے شادی ہوئی، اسی کو لباطت کہتے ہیں۔ کسی عورت نے اپنے آپ کو جا کر مرد لکھی، ایک قسم ہو گئی۔ کسی عورت نے اگر آپ اپنے آپ کو مرد لکھوا دیا، اب وہ مرد بن گئی، عورت تو نہیں ہے، عورت سے تو شادی نہیں کر سکتا، لہذا کسی مرد سے شادی کریں گے۔ ہاں جی، اس نے عورت نے مرد اپنے آپ کو لکھوایا تو کسی مرد سے تو شادی نہیں کر سکتی، تو عورت سے شادی کرے گی تو پھر عورت کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک خباثت ہے، اللہ کی جو نعمت ہے اس کو ٹھکرانا ہے۔ اور تیسری شرط انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر ایک مرد ہے عورت کے ساتھ شادی بھی کرتا ہے، اگر مردوں کو استعمال کرنا چاہے تو مردوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علوم غیوبہ کو جاننے والے میرے آقا نے پہلے فرمایا تھا، فرمایا مجھے اپنی امت سے کسی اور فتنے کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے اگر خطرہ ہے تو لواطت کا خطرہ ہے۔ اور سب سے برا عذاب جو آیا تھا وہ قوم لوط پر آیا تھا کہ کنکریاں برسیں گی اور ہر کنکری پر نام لکھا ہوا تھا، اور جس کو وہ کنکری لگتی وہ مر جاتا، لیکن رب کا غصہ جو ہے پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ فرمایا جبریل اس پوری بستی کو اٹھا اوپر لے جا کے پھر ان کو نیچے گرا دیا۔ تو میرے دوستو اب بھی ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، آپ کا کام ہے اس بارے میں اپنے ایم پی اے ایم این اے کو جا کر ملے، ان کو کہیں بھی ہم نے ووٹ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ ہمارا ملک تباہ ہو، ہمارا ملک جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو، ہمارا ملک جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی کے لیے تو نہیں بنا تھا، مصطفیٰ کے دین کے لیے بنا تھا۔ تو آپ مہربانی کریں، کیوں آپ نے یہ دستخط کیے، اگر کیے ہیں تو اس کو واپس۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لنگر ہوگا، کوئی آدمی بھی لنگر کے بغیر نہ جائے کیونکہ یہ لنگر مجدد عین کا لنگر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اور سید مجدد افسانی کا ہے، تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ختم شریف